اللہ کے رسول کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بڑی محبت تھی، اگرچہ عمر میں بہت بڑی تھی، لیکن حضور علیہ السلام چونکہ ان کو اوصاف جانتے تھے نا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، نبوت کے بعد جبریل امین آئے، اتنے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر کے اندر انٹر ہوئی کچھ کھانے کی چیز لے کر اللہ کے رسول کے لیے، آگے حضرت جبریل امین تھے، حضرت خدیجہ کو تو وہ نظر نہیں آ رہے تھے، وہ تو اللہ کے رسول کو نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت خدیجہ واپس اپنے حضور کو کھانے کی چیز دے کر نکلی تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کو بتائیں کہ اللہ اس کا رب اس پر سلام پیش کر رہا ہے، خدیجہ کا رب خدیجہ پر کیا کر رہا ہے؟ سلام پیش کر رہا ہے۔ حضور اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آپس میں بڑی محبت تھی، یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ بہت بعد کے زمانے میں حضرت خدیجہ جب فوت ہو گئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا نا، تو حضرت خدیجہ نے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑے اس بوڑھی عورت کا آپ کیا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ویسے بھی عورتوں کو ہوتا ہے نا، ایک عورت کے سامنے دوسری عورت کا تذکرہ ہو تو فطرتاً عورت کو اچھا نہیں لگتا، تو حضرت عائشہ تو عمر میں سب سے چھوٹی بھی تھی، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بڑی عورت کا کیا تذکرہ کر رہے، چھوڑے بڑھی عورت تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، عائشہ خدیجہ وہ تھی کہ جس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرے سارے خاندان کے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور خدیجہ کے مال نے مجھے اس قدر نفع دیا اور اس وقت میں نفع دیا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے نام پر دین پر قربان کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اللہ کے رسول کی ساری اولاد، تقریباً ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدیجہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہے، خدیجہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی تو میری بیوی ہوگی۔ اور حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اس قدر خیال رکھا کرتے تھے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ وفات پا گئیں، ان کے وفات پا جانے کے بعد بھی جب بھی کبھی اللہ کے رسول کو صدقہ کرتے، کوئی خیرات کرتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے کہ یہ حضرت خدیجہ کی دوستیں تھیں، اگرچہ ان کی عمر تو طویل ہو چکی تھی، جو کوئی زندہ تھیں بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن حضور اس مقام میں بھی ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو یقیناً یہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی تعلق واسطے کے دوستوں کے ساتھ بھی اگر ان کا خیال رکھتا ہے تو اس کی نشانی یہی ہے کہ اس آدمی کو اس سے محبت بڑی تھی۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے جو اولاد دی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے اللہ نے اپنے نبی کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں دی، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں دی۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت زینب کا نکاح اللہ کے رسول نے حضرت ابو العاص کے ساتھ کیا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم یہ کے بعد ذکر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت خدیجہ کی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ حضرت خدیجہ کی سب سے چھوٹی بیٹی، یعنی اللہ کے رسول کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی تھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا، ہر موقع پر۔ ایک دن اللہ کے رسول آ گئے حضرت خدیجہ کے پاس، اور حضور علیہ السلام کہیں نکلے ہوئے تھے مکے کے کنہیں پہاڑوں اس طرف پیچھے کہیں دیکھ رہے تھے لوگوں کا کہ لوگ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، یوں دیکھتے دیکھتے حضور کافی پیچھے پہاڑوں کی طرف چلے گئے، وہاں دیکھا کہ قبیلہ ہے جو بہت ہی غریب ہے، ان بیچاروں کے پاس کھانے کو بھی کچھ ہے نہیں ہے، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑے غمگین ہو گئے کہ یار ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، اتنا فقر فاقہ ان کا۔ سیدھے چلے آئے گھر اور آ کر حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ ایک کام آ گیا، ایک نیکی کا کام، ثواب کا کام ہے، اگر آپ کرو۔ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے کچھ پیسہ چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ کچھ پیسہ، درم دینار چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے فلانے قبیلے کے لوگ بڑے غریب ہیں، میں ان کو کھلا سکوں، ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز پہنچا سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے
یعنی میں نے یہ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹ کے اندر میرے سامنے درم اور دینار کا اتنا بڑا ڈھیر حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ میں اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا. یعنی دوسری طرف والا بندہ اس طرف والے بندے کو مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا. اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا. حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کے لیے, میرا سارا مال آپ کے لیے, اب لے جائیں, جہاں آپ استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. حضور بڑی خوشی سے جا کر حضور نے ان لوگوں کی بڑی خدمت کی, ان لوگوں کے بڑے حقوق حضور نے ادا کی. تو حضرت خدیجہ اس قدر نیک انسان تھی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ نبوت ملے, جب حضور کو پہلی مرتبہ اللہ کے رسول پر وہ غار حرا کے اندر جب قرآن نازل ہوا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پہلی مرتبہ حضور پر وحی اتری, اس وحی کا یہ اثر تھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم کانپ رہا تھا حضور کا, اور حضور علیہ السلام کا جسم جو تھا وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا, اور اس سب کے باوجود اللہ کے رسول کو اس قدر سردی لگ رہی تھی. یہ وحی کے اثرات تھے. حضور علیہ السلام اسی حالت میں سیدھے غار حرا سے نکلے اور اپنے گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آ گئے, اور اگر حضرت خدیجہ سے کہنے لگے زملونی یا خدیجہ, زملونی یا خدیجہ, اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے سردی لگی ہے, مجھے قریب ہے کہ میں مر نہ جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے بڑا حوصلہ دیا. اس موقع پر بھی کہنے لگی یا رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں, آپ مظلوموں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ان کی مدد بھی کرتے ہیں, اور جس آدمی کے اندر اتنے اوصاف ہوں اس کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. آپ پریشان نہ ہو. حضور کو یوں لگ رہا تھا کہ میں کیا ہو جاؤں گا, ہلاک ہو جاؤں گا. یہ وحی کے اثرات تھے اور برکات تھی جو پہلی مرتبہ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی تھی. تو اس موقع پر بھی حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کا بڑا ساتھ دیا, حضور کو سمجھایا, حوصلہ دیا. حوصلہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے نا. آپ جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں, اگر ہمارے گھر باہر سے اگر مرد کوئی کام کر کے جب گھر میں جائے گا, گھر میں اسے کسی مشکل وقت میں حوصلہ ملے تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے. گھر والوں کا حوصلہ دینا بڑی بات. سارے محلے کے لوگ اپنی اپنی طرف سے بات کریں گے الگ بات ہے, لیکن اپنے گھر کے ذاتی گھر کے لوگ, بیوی ہو, بچے ہو, ماں باپ, اگر وہ حوصلہ دے دیں تو اس سے جو انسان کے اندر قوت آتی ہے, محلے کے لوگوں کی باتیں سن کر وہ نہیں آتی. حضرت خدیجہ نے بڑا حوصلہ دیا اس موقع پر اللہ کے رسول کو. حضور کی گویا کہ آدھا بوجھ کم ہو گیا حضرت خدیجہ کی باتیں سن کر. تو حضرت خدیجہ نے ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے اللہ کے رسول کی کتنی بیٹیاں ہوئی؟ 4 بیٹیاں ہوئی. زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ. فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی. پچھلے جمعے میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ان کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں کی تھی. تو حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی. حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور اس کے نتیجہ میں اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو 2 بیٹے عطا کیے. کتنے بیٹے؟ ایک کا نام تھا حسن اور ایک کا نام تھا حسین, جنہیں ہم کہتے ہیں حسنین کریمین. ان 2 بیٹوں میں سے حضرت حسن بڑے تھے, حسین چھوٹے تھے. اب 15 رمضان حضرت حسن کی ولادت کا دن ہے, اس لیے میں 2-4 باتیں حضرت حسن کے فضائل اور مناقب میں بھی کرتا چلوں. روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں اللہ نے حضرت حسن کو دیا, حضرت حسن پیدا ہوئے, حضور علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کا نواسا, آپ کے گھر میں اللہ نے آپ کو نواسا دیا ہے. چونکہ حضور علیہ السلام کی اپنی جو ذاتی اولاد تھی, 3 بیٹے وہ وفات پا چکے تھے. 3 بیٹے ہی کیا ہوئے تھے؟ بچپن میں وفات پا چکے تھے. قاسم تھے, طیب, طاہر اور ابراہیم تھے. بعض کہتے ہیں 4 بیٹے تھے, بعض کہتے ہیں 3 تھے. بہرحال 3 تھے یا 4 تھے, وہ سارے کے سارے بچپن میں فوت ہو گئے تھے. اور حضور علیہ السلام کو اس بات کا بڑا غم تو تھا. اگرچہ اللہ کے نبی تھے لیکن انسان ہی تھے نا, فرشتے تو نہیں تھے, انسان تھے. اور پھر دل اندر سینے میں دل بھی رکھتے تھے. اگر کسی کے ہاں اولاد ہو, ایک بیٹا ہو, وہ فوت ہو جائے, دوسرا ہو جائے, فوت ہو جائے, تیسرا ہو جائے, تو انسان غمگین تو ہوتا ہے. حضور بڑے غمگین تھے. یعنی بظاہر تو ظاہر نہیں کرتے تھے اس بات کو, لیکن دل ہی دل میں حضور بڑے غمگین تھے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے 3 بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا. اس میں حکمتیں بھی تھی, یہ اللہ کی حکمت تھی, اللہ جانتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کے 3 بیٹے کیا ہو گئے تھے؟ وفات پا گئے. تو حضور بڑے غمگین ہوا کرتے تھے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو